آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارے دسمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث جس کا عنوان ہے لرزہ فضاؤں میں میری پرواز کے ڈر سے، اور اس کی رائٹر خان سعدیہ ندرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم۔ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح سنن الترمذی 1954۔ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی شدید فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اسے آنے والے دنوں میں اپنی شکست فاش صاف نظر آ رہی ہے، لہٰذا وہ اپنے سارے کارڈ پھینک رہی ہے۔ کسی نہ کسی پہلو سے مسلمان نشانے پر ہیں۔ پریشانیاں اور مصیبتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ملک میں ہونے والے واقعات کی تیزی اور تسلسل سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زعفرانی گروپوں کی مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایسے قوانین کا نفاذ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے تمام دستوری حقوق کا خاتمہ ہو جائے، جیسے طلاق ثلاثہ، معاملہ بابری مسجد، CAA، NRC وغیرہ۔ تبدیلی مذہب اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ حال ہی میں رونما ہونے والے واقعات میں داعیان اسلام کی گرفتاریاں ہیں جو دستور کی دفاعت کو رون دیتی ہے۔ جس ملک میں دستور کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نئے زمانے کی بحالی عروج کی نشانی ہوتی ہے۔ ان داعیان اسلام کی گرفتاریوں کو انتخابی سیاست سے جوڑا جا رہا ہے۔ اگر یہ سب انتخابی فائدوں کے لیے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ داعی ایسی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ گرفتاریاں اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہے۔ وہ داعی جو فتنوں اور آزمائشوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، جنہیں قید و بند، تشدد و اذیت اور مختلف قوتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو قوتیں ان پر وار کرتی ہیں اور ان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں اور بعض انہیں خریدنا چاہتی ہیں، یہ سب قوتیں مثل تار عنکبوت ہیں۔ جب کبھی کسی یوسف کو قید کیا جاتا ہے تو وہ حکمران بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقتی فائدوں کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ منصوبہ بند اور منظم انداز میں ایک بڑے مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جاگ جائیں یا اٹھ کھڑے ہوں تو حالات بدل جائیں گے۔ انسان کے اندر تحفظ ذات اور اظہار خودی کا فطری جذبہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے جسمانی وجود کی بقا کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہر فرد کے ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جن کے ذریعے موجودہ حالات تبدیل ہو سکیں۔ اگر ہم واقعی حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ تجزیہ انالیسس کرنا ہوگا کہ ان حالات کے اسباب کیا ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ نہ تو کسی میدان میں آگے بڑھ پا رہے ہیں اور نہ حالات کے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کر پا رہے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں ہماری شرح بہت کم ہے۔ ہم خود اپنے عمل سے اپنی شریعت کو بدنام کر رہے ہیں اور دنیا کو شرعی قوانین کے خلاف بولنے اور اسے بدلنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ نہ تو دین کے معاملے میں ہماری پختگی ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، نہ دنیا کے معاملے میں کوئی دسترس حاصل ہے۔ آج بحیثیت امت کسی بھی معاملے میں توازن نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ غلطیوں کے ساتھ چلنا یہ ہماری مجبوری نہیں، ہماری ناسمجھی ہے۔ ناموافق حالات کسی بھی قوم کے لیے نئے زینے ثابت ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے قومیں عروج حاصل کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ ناموافق حالات سے نفرت اور شکایت کا سبق نہ لیں، بلکہ مثبت ذہن کے ساتھ اپنے لیے نیا مستقبل بنانے میں لگ جائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ وہ تاریکی میں روشنی کا پہلو تلاش کر لیتا ہے اور وہ یقیناً ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مسائل کے مقابلے میں ان کے حل کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم ایک زرین اور بہترین ماضی کے وارث ہیں۔ جو قوم ایک زرین اور بہترین ماضی کی وارث ہو وہ اپنے حال اور مستقبل کو اپنے ماضی کے تجربوں، سبق اور عملی کاموں کے ذریعے زرین بنا سکتی ہے۔ موجودہ مسائل اور حالات سے مایوس ہونے کے بجائے رجوع اللہ،
فرض منصبی اور انبیائی مشن کو ادا کرنے کے لیے قیام کا وقت ہے، اور یہی دراصل ان تمام مسائل کا حل ہے۔ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اس کی دعوت ایک دینی فریضہ ہے، اور یہی امت کا اصل مشن ہے، کیونکہ تاریخ میں مسلمانوں کو جتنی کامرانیاں اور شادمانیاں ملتی رہی ہیں وہ صرف اور صرف اسی کام کی برکت سے ملتی رہی، اور جب اس منصبی ذمہ داری سے مسلمانوں نے خود کو عملی طور پر منحرف کر دیا تو ہر طرف سے آفتیں اور مصیبتیں برسنے لگیں اور ذلت اور نامرادی مقدر بن گئی۔ دعوت دین کا کام محض فلسفہ یا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ بےتابی دل اور بے قراری روح کی کیفیت کا نام ہے، وہ کیفیت جو انسان کو سیرت کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے، جو حق کا پیغام دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے انسان کو مضطرب اور بے قرار کر دیتی ہے، اور اس کے لیے توفیق الہی کی طلب اور عزم و ارادے کی ضرورت ہے۔ اسی دعوت کو لے کر دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے بھروسے تنہا گئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک ستارہ پرست قوم کے حکمران کے سامنے دعوت دین اکیلے ہی پیش کی تھی۔ اسی فرض منصبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اسی کے نتیجے میں صالح انقلاب رونما ہوا جس کی کوئی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، اور اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل کے ذریعے اس کام کو انجام دیں۔ اس بات کو انسانوں تک پہنچانا کسی پر اسرار طریقے پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسباب کے ذریعے ہوگا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں قدرت ہمارے لیے دعوتی کام کے راستے پیدا کر رہی ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ دائی اللہ کے بھروسے کام کرتا ہے۔ دعوت دین کے سفر میں ہمیں اپنا بھروسہ صرف اس تنہا خدا پر رکھنا ہے جس کا سہارا اگر مل جائے تو انسان کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دین حق کے ابلاغ کا یہ کام ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ کر دست و بازو بنیں گے وہ ہمارے نہیں خدا کے مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہوگا، اور جس کا حامی و مددگار اللہ ہو اسے کون ہرا سکتا ہے۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے اسباب ضروری ہیں، کیونکہ بغیر اسباب کے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ تو واضح ہوا کہ مقصد کے حصول کا پختہ ارادہ ہو اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنے پاس موجود تمام وسائل اور اسباب کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہو تو ستاروں پر کمند ڈال سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باطل کی گمراہی اور بودے پن کو ایکسپوز کیا جائے۔ مسلم نوجوان اپنے اندر دین کی اعلیٰ سمجھ، اخلاق و کردار اور دعوت دین کا صحیح علم، فہم و شعور اور اس کے حقیقی مزاج سے ہم آہنگی پروان چڑھائیں اور اپنی اصل شناخت کو واپس لائیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ملت کا شاہین جاگ جائے گا۔ وہ ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ واپس آئے گا جن سے آج اسے ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ اس شعر کی تعبیر بن جائے گا: ہے لرزہ فضاؤں میں میری پرواز کے ڈر سے، تحریر میرا حال ہو شاہین کے پر سے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔